یہاں بھی ہماری وہ عقیدہ توحید کی دلیل ہے کہ جو فرق ہے عبادت اور استعانت میں، کہ عبادت تو مجازی کسی کی نہیں ہو سکتی، اعانت ہو سکتی ہے، اس لیے کہا اعینوہم۔ تو جب کچھ لوگوں کو رب حکم دے رہا ہے اعینوہم، ان کی مدد کرو، تو ان سے مدد لینے والے یہ کہہ سکتے ہیں اعینونا، آپ ہماری مدد کریں، ہاں، یا استعینو، میں تم سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ تو مطلب اعینونا اگر ناجائز ہوتا تو پھر یعنی ایک جیسے ہوتے دونوں تو مجازی طور پر نہ معین ہوتا نہ مستمد ہوتا کہ جو مدد طلب کر رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ دونوں طرح کے الفاظ بار بار حدیث میں آئیں گے کہ مجازی مدد بھی مانگی گئی، اگرچہ لفظ مجاز کا ذکر نہیں ہے، اور ایسے مدد کی بھی گئی۔ اور اس میں مثلاً مغیث اللہ کا نام ہے، مغیث یعنی اللہ کے نام جو کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں ان میں ایک نام مغیث بھی ہے، یعنی اصل میں تھا مغوثن، مغوثن، مغیثن، تو ہو بہو یہ نام ایک صحابی کا بھی تھا، بلکہ کئی صحابہ کا نام مغیث تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھوڑا سا بھی کوئی کسی نام میں فساد تھا، گڑبڑ تھی، غیر شرعی ہونے کی جھلک تھی، تو آپ نے وہ نام بدلے۔ سوال یہ ہے کہ مغیث کیوں نہیں بدلا؟ اگر یہ صورتحال ہوتی جس پہ ابن عبد الوہاب نے آ کے سٹینڈ لیا ہوا تھا توحید کی، تو پھر سب سے بڑے توحید پرست تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ حضرت بریرہ کے خاوند حضرت مغیث، تو ان کا تو نام آخری وقت تک سرکار نے نہیں بدلا۔ آج جھگڑا کر رہے ہیں داتا پہ اور غوث پہ، اور وہاں تو لفظ مغیث بھی غیر اللہ پر مدینہ کی گلیوں میں بولا جا رہا تھا۔ ایک کہتا تھا مغیث تجھے سرکار نے بلایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مغیث ادھر آؤ، مغیث ادھر جاؤ، اور ہے مدینہ منورہ، اور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ، اور ہے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں، اور بندے کو مغیث کہا جا رہا ہے۔ بندے کو معبود کوئی کہتا تو دیکھ کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ کسی کا نام معبود رکھا جاتا بطور مثال تو کون رکھتا، کون بولتا، کیسے جائز ہوتا، کیسے کسی کو بولنے دیتا؟ تو زمین پر چلنے والوں کو مغیث کہا گیا مدینہ منورہ میں۔ آج یہ توحید بیان کرتے کہتے ہیں کہ داتا وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ چلے، غوث وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ چلے، تو وہ تو مغیث زمین پہ چل رہا تھا، مغیث زمین پہ چل رہا تھا، اور اس وقت چل رہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ شریعت کے مطابق کوئی بستی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کہ جہاں زمین پہ چلنے والے کو خود بھی پتہ چل رہا تھا مجھے لوگ مغیث کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی اس کو مغیث کہہ رہے تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس دھرتی پر، خود بھی مغیث کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو، صحابہ بھی مغیث کہہ رہے ہیں، اور یہی توحید کے سب سے بڑے لمبردار بھی ہیں۔ اور اگر یہ لفظ اپوزیشن ہوتا تو پھر تصور بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ لفظ داتا پر جتنا وہابی، دیوبندی، مماتی، بلائی جو بھی شور مچاتے ہیں، تو لفظ مغیث والی دلیل کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ داتا تو اسماء باری تعالیٰ میں آئی نہیں ہے، مغیث تو پکا لکھا ہوا ہے، یعنی داتا تو انہوں نے کھینچ کے آگے پیچھے سے لفظ کر کے تعویل کر کے پھر بولنا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو بیان ہی اسماء باری تعالیٰ میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میرا اللہ مغیث ہے، وہی زبان اپنے صحابی کو بھی مغیث کہتی ہے، اور ان کے سامنے کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ میں، اور پر جب باقی کے بدل دیے تھے نام، تو یہ جن کا نام جن کا مغیث تھا وہ کئی تھے، ایک کا بھی نہیں بدلا، تو پھر ہم تو اسی توحید پہ قائم ہیں جو اس وقت بھی مدینہ منورہ میں تھی۔ یہ اپنی کا کوئی پس منظر پیش کریں، یعنی ان کی جس توحید میں
سیدنا علی حجویری کو داتا کہنے سے شرک ہو جاتا ہے، یہ اس کی بیس مدینہ منورہ سے بیان کریں۔ ہم جو داتا کہنا جائز سمجھتے ہیں جس معنی میں جو بولتے ہیں، ہم تو اس سے بڑے لفظ کی بنیاد مدینہ منورہ سے دکھا رہے ہیں، اور سیاستہ مطلب سند صحیح سے دکھا رہے ہیں۔ جتنی بھی صحابہ کے بارے میں کتابیں ہیں تعارف کی، ان سب میں ان صحابہ کا تعارف لکھا ہوا ہے جن کا نام مغیث تھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کا بدلہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ وہ غوث سے اغاثہ، اغاثہ سے مغیث، اتنا اونچے جا کر وہ اونچا لفظ ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہوا۔ اور وہاں بولا گیا جہاں سد ذرائع کے مطابق بہت سی چیزوں پر اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ آگے جا کے خرابی پیدا ہوگی، تو اس سے تو اگلی خرابی کی وجہ سے بھی نہیں روکا گیا کہ آج تو نہیں، چلو چلتے چلتے بعد میں 15ویں صدی میں لوگ کہیں مغیث نام نہ رکھ لیں، تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، یہ غوث کو روتے ہیں، وہاں مغیث موجود ہے۔ کہ غوث کیوں کہا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کیوں کہا؟ اور ادھر وہ عربی میں جو رب نے خود اپنا نام بتایا ہے مغیث، وہ موجود ہے اور وہی بندوں پر ہے، اور داتا تو عجمی لفظ ہے، اور اصول کے مطابق بندہ یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ اللہ کا نام رکھے، اللہ نے اپنے نام خود بتائے، کسی میں یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ کہے داتا اچھا لفظ ہے میں یہ اللہ کا نام رکھنے لگا ہوں، رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو جو اسماء باری تعالیٰ میں کوئی داخل نہیں کر سکتا اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی اس پہ تو ویسے بھی جھگڑا نہیں بنتا، اور جو 100% داخل ہے وہ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے، بندے پر بھی بولا جا رہا ہے، ذرا جہتیں جدا جدا ہیں، جیسے مغیث اللہ ہے ایسے بندہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی قدرتیں ہیں، وہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے، اور بندہ جو ہے وہ کسی کی کو مدد کرے تو اس کے اور بہت سے تقاضے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ لفظ داتا پر جتنا شور شرابہ یہ یہاں سے لے کر نجد تک کرتے ہیں سب ہٹ درمی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی معقولیت نہیں ہے۔